السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر، اور آج ہم اپنی زندگی اور ان زندگی کے لمحات اور ہم ان سانسوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں، جتنا اس کا فضل اور کرم ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا ہم جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ پروردگار نے آج ہمیں اس دنیا کی زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کی یہ قیمتی گھڑیاں عطا کر دیں کہ جس رمضان کے لیے سرکار دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ اور آج ہم اس دنیا کی زندگی میں رمضان المبارک کی وہ گھڑیاں محسوس کر رہے ہیں، ان گھڑیوں سے فیوز و برکات سمیٹ رہے ہیں، اور وہ خوش بخت لوگ ہیں جو ان گھڑیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے اپنے قلوب کو منور کر رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیے دوستو، اس وقت جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فضل کیا ہے، یہ جو کرم کیا ہے، اس وقت احادیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شیاطین کو جکڑ دیتے ہیں اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، اور اس وقت ہر شخص کے لیے، ہر اس صاحب ایمان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا فضل ایسے چھما چھم برس رہا ہے کہ ہمیں صرف ذرا سی توجہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب تو شیاطین بھی جگڑ دیے گئے۔ اب تو جناب والا سیدھا سیدھا آپ یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کے سارے دروازوں کو بھی بند کر چکا ہے۔ اب کس چیز نے روکا ہے؟ نکلیے اور آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر یہ جو پہلا عشرہ، پہلا رمضان، پہلا روزہ جو آج شروع ہوا ہے، اور اب یقینی طور پر اختتام افطار کی جانب ہے، تو اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے ہمارے لیے کہ ہمیں رمضان المبارک کی جو روح ہے اس کو حاصل کرنا ہے۔ اور رمضان کی روح حاصل کیسے ہوگی؟ رمضان کی روح اسی وقت حاصل ہوگی جب ہم اس روزے کو پورے احتساب کے ساتھ رکھیں۔ اس روزے کی تمام جو اس کے فیوز و برکات اندر ہمیں محسوس اس وقت ہوں گے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر اپنی زندگی کو ڈال دیں گے۔ اب سے پہلے زندگی جیسے بھی گزرتی رہی، بہرحال ان مبارک اور پوری دنیا میں جہاں جہاں ہماری آج یہ پرائم ٹی وی نیٹ ورک کی نشریات آپ تک پہنچ رہی ہیں، تمام امت مسلمہ کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق ہم اپنے پروگرام کا آغاز باقاعدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے کرتے ہیں، اور آج اس تلاوت کی سعادت ہمارے ساتھ حاصل کر رہے ہیں جناب وقار شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے دلوں کو منور کرنے کے لیے۔ جی ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اور ہمارا تو یہ ایمان ہے ناظرین کرام کہ دل میں جتنا بھی اندھیرا ہو، دل میں جتنی بھی شقاوت ہو، دل میں جتنی بھی کدورت ہو، اگر اس جانے جانا کا ذکر کر لیا جائے، اگر اس جانے جانا پر درود اور سلام کے ساتھ اپنی منزل کو آگے بڑھا لیا جائے، تو آپ یقین جانیے
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ہمیں اتنا بڑا پیغام دیا ہے، اتنی بڑی بشارت دی ہے کہ خود قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ اس لیے اے ایمان والو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب درود و سلام بھیجو۔ آج جو ہمیں غموں نے گھیرا ہے، آج جو ہمیں دکھوں نے ہمیں جکڑا ہے، آج جو مصیبتیں اور پریشانیاں ہماری زندگی میں گھیرا ڈال کے بیٹھی ہیں دوستو، کیونکہ اس وقت حالات پوری دنیا کے ہم سب گزر رہے ہیں، ایک ایسے وقت سے گزر رہے ہیں کہ جب ہم ایک دوسرے سے مل بھی نہیں سکتے، ایک دوسرے سے گلے بھی نہیں مل سکتے، ہاتھ بھی نہیں ملا سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ ایک ایسی بیماری نے اس وقت اس کرۂ ارض پر اپنے پنجے گاڑ دیے ہیں، اور اس بیماری سے نجات کا دوستو ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی جو ہے ہمیں ایک جو ذکر ہے، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے والہانہ محبت ہے۔ خدا کی قسم یہی درود و سلام کی کثرت ہمیں اس مصیبت، اس پریشانی، اس غم، اس دکھ اور اس مصیبت سے باہر نکال سکتی ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ تو معمول رہا ہے صحابہ کرام کا، یہ تو معمول رہا ہے اہل اللہ کا، کہ ان کو جب بھی کوئی مشکل آتی تھی، جب بھی کوئی تکلیف آتی تھی، جب بھی ان پر کوئی ایسی آفت آتی تھی تو وہ بارگاہ رسالت میں پیش ہوتے تھے اور اپنے لیے خیر مانگتے تھے۔ اور ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، خدا کا ذکر کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ہو ایسی زباں خدا نہ کرے۔ ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جناب حسنین قادری صاحب، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ناظر ماشاءاللہ۔ جبھی میری ہو سنگے تمہارا رسول اللہ، جبھی میری ہو سنگے تمہارا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا رسول اللہ، اور دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، بروزے حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، اور زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ یا رسول اللہ، زمانہ چھوٹ جائے روٹ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ
چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، جبھی میں ہو سنگے دے تمہارا یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک بروز حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ اور بے شک یہ ہر امتی کا اور ہر اس اہل ایمان کے دل کی سب سے بڑی خواہش ہے ناظرین کرام، کہ اس دنیا کی زندگی میں ہر آدمی ایک مختصر وقت لے کر اس دنیا میں آتا ہے، لیکن خوش بخت وہ ہے جس نے اس دنیا کی زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے ڈنکے بجائے اور ان کی سنتوں کو لے کے وہ کھڑا ہوا، اور اس نے اقوام عالم کے سامنے کھڑے ہو کر وہ کارنامے کیے کہ پھر دنیا بھی اش کر اٹھی۔ اور یہی زندگی ہے، یہی زندگی میں آنے کا مقصد ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہم پر سب سے بڑا فضل کیا ہے۔ میں اکثر یہ بات حصول نعمت کے لیے ذکر بار بار اس لیے کرتا ہوں ناظرین کرام کہ اگر ہم اپنی خوش بختی پر ناز نہ کریں تو کیا کریں، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا۔ اگر وہ چاہتا تو میں کسی بھی نبی کی امت میں پیدا کر سکتا تھا، لیکن ہم اس نبی کی امت میں پیدا ہو گئے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہم حبیب اللہ کی امت میں پیدا ہوئے۔ اور ناظرین کرام، حبیب اللہ کیا ہے؟ ذرا تصور تو کیجئے، حبیب اللہ کا اگر مطلب ہم لغت میں جا کے چیک کرتے ہیں، لغت سے معلوم کرتے ہیں کہ حبیب اللہ کون ہے، تو حبیب اللہ وہ ہیں کہ جن کی محبت کی کوئی حد نہ ہو۔ اللہ نے اپنے محبوب سے عشق کیا ہے اور ہم پر یہ کرم کیا ہے کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ اور ناظرین کرام، ہمارا فارمیٹ کے مطابق میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کراتا ہوں، اور بالخصوص آج جس شخصیت سے میں آپ کو متعارف کرا رہا ہوں، آپ گاہے بگاہے ان کو مختلف فورمز پر دیکھتے ہیں، مختلف چینلز پر دیکھتے ہیں، اور دکھی انسانیت کے لیے کھڑے ہیں اور سینہ سپر ہیں، جس کی کوئی نہیں سنتا، جس کے لیے کوئی آواز نہیں اٹھاتا، جو تڑپ رہے ہیں، سسک رہے ہیں، وہاں یہ شخصیت جا کر کھڑی بھی ہوتی ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر ان غریبوں مظلوموں کے لیے آواز بھی بنتی ہے۔ اور میری مراد آج کی ہمارے جو مہمان ہیں، جسٹس ہیلپ لائن کے پریزیڈنٹ اور میرے بڑے بھائی، میرے دوست جناب ندیم شیخ ہمارے پروگرام میں موجود ہیں۔ آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے ندیم بھائی؟ ماشاءاللہ بہت بہت مبارک، آج رمضان کی ساتھیں چل رہی ہیں۔ جی جی جی، ماشاءاللہ۔ کیسا محسوس کر رہے ہیں رمضان کا پہلا روزہ؟ اور تو آپ نے اس کا آغاز کیا اللہ پاک کے نام سے، جی خاص جی طور پر جو اس وقت کووڈ کی صورتحال ہے، جی میں جی سمجھتا ہوں کہ یہ میسج بہت بڑا میسج ہے، جی ہاں، اور ایک ہی حل ہے، عشق رسول۔ سبحان اور اللہ، کوئی سبحان حل نہیں، اللہ، تو کیا اس کے بات ہے، علاوہ کوئی میسج، سبحان آج کا اللہ، میسج یہی ہے سبحان کہ اللہ۔ عوام بہت دکھ میں ہے، پریشانیوں میں ہے، جی جی اور ہر جی شخص جو ہے اس ویکسین اور ایسی بیماریوں کی باتیں کر رہا ہے، جی اس میں اگر اس طرح کی محفلیں، اس طرح کی باتیں جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جی دنیا میں جی اس سے بڑا پیغام میرے نزدیک ہوگا۔ ماشاءاللہ ندیم بھائی، آپ خود بھی چونکہ سوشل ایکٹیویٹیز میں آپ کو سب دیکھتے ہیں ہم لوگ، اور یقینی طور پر آپ کا ایک نام ہے، اور آپ نے بے شمار ماشاءاللہ کراچی کی تاریخ میں اگر میں بات کروں ناظرین کرام تو یہ بالکل حق بجانب ہے کہ کراچی میں شیخ صاحب نے ان لوگوں کی آواز اٹھائی ہے کہ جن کی کوئی آواز بننے کے لیے تیار نہیں تھا، لوگ خوف کھاتے تھے۔ بلدیہ سانحہ ہم سب کے سامنے ہے کہ بڑے بڑے لوگ وہاں گھبرا کے پیچھے ہٹ گئے، لیکن ندیم بھائی نے بلدیہ فیکٹری کے کیس کو نہ صرف لڑا بلکہ عوام کی وہ جو احساسات ہیں وہ اوپر تک پہنچا، اور اس کے ساتھ ساتھ بے شمار ایسے مقامات پر جو ہے ہم نے دیکھا ندیم بھائی کو وہ کھڑے رہے، وہ ہمارا شعبہ ہو، حج عمرے کا شعبہ ہو، حج کے معاملات ہوں، حج مہنگا کرنے کا معاملہ ہو، یا فنگر پرنٹ کا معاملہ ہو، ندیم بھائی نے ہمارے ساتھ بیٹھ کر بلا معاوضہ بغیر کوئی پیسہ لیے لوگوں کی خدمت کے یہ کام کیے۔ تو میں سمجھتا ہوں ندیم بھائی، آپ یہ جو کووڈ کی صورتحال ہے اور اس میں دیکھیں جو گورنمنٹ کر رہی ہے، ایس او پیز ٹھیک ہیں، وہ بالکل ضروری، ہر شخص کو ان تمام ایس او پیز پر عمل کرنا چاہیے، لیکن ایک عام آدمی کی زندگی جس طرح سے مطلب آپ دیکھیں لاک ڈاؤن کی جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، اس پر آپ ذرا فرمائیے گا کہ گورنمنٹ، میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم صاحب جو پالیسی لے کر چل رہے ہیں بالخصوص اس پہ تو ٹھیک ہے، لیکن سندھ گورنمنٹ بعضوں کا 2 قدم آگے ہمیں نظر آتی ہے، اس پہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، اس وقت پوری دنیا میں ایک بڑا زبردست قسم کا معاملات چل رہے ہیں، جی 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 اور اس وقت ویکسین کی جو صورتحال ہے، لوگوں کو اس چیز کی ابھی شور و آگے نہیں ہے، جی اور پہلی جو کھیپ آپ کے سامنے 50,000 ویکسین کی کھیپ
جو کہ پہنچ چکی تھی، جی اور اس کے اندر بھی 10 کی قسم کی اس کے اندر فیکٹریز ہیں، 10 قسم کے ادارے ہیں۔ جی ہاں جی اب جو مسئلہ آ رہا ہے ریاست کا، جو آپ کا بہت بنیادی سوال ہے جی کہ ریاست کی بہت بڑی ذمہ داری ہے عوام کو صحت دینا، جی عوام کو تعلیم دینا، یہ ریاست اور آئین پاکستان کی حوالے سے بہت بڑا سوال ہے آپ کا یہ، جی جی اور اس سوال کے لیے ایک عام آدمی بہت پریشان ہے، صحیح کیونکہ ایک عام آدمی ان چیزوں سے نہیں پہنچ سکتا۔ اب کچھ اداروں نے اسٹیپ لیا ہے، سندھ جی گورنمنٹ نے اسٹیپ لیا ہے، ہمارے کچھ آرٹس کونسل نے اسٹیپ لیا ہے، ہوں، 3 دن پہلے 2 دن پہلے ہائی کورٹ نے اسٹیپس لیے ہیں۔ جی بات یہ کہ عام آدمی کی رسائی نہیں ہے، 12,430 کی ایک ویکسین ایک عام آدمی کی رسائی تک کیسے ہو سکتی ہے؟ جی اس کی آواز بننا ہوگا ہم سب کو، جی سول سوسائٹی کو، اور جی دوسرا یہ کہ صوبے اور وفاق کے مابین جو بھی جنگ ہو، جی لیکن اس میں سفر تو ایک غریب اور عام غریب آدمی کرتا ہے، بالکل بالکل ہسپتالوں کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، جی نرسز کا شعبہ آپ کے سامنے ہے، پیرامیڈک کا شعبہ آپ کے سامنے ہے۔ ان حالات میں اگر جی یہ عملہ، اگر یہ اسٹاف، اگر یہ ڈاکٹر حضرات کام کر رہے ہیں، تو میں آپ کے پروگرام کے توسط سے ان پیرامیڈک اسٹاف کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ جی ہر گھر کی ایک پریشانی چل رہی ہے، بزرگ حضرات بہت پریشان رہتے ہیں، کیونکہ یہ مرض ایسا مرض ہے جو پھیل رہا ہے، جی اور دنیا میں اس کا تدارک کے لیے بنگلہ دیش جیسے ملک میں بھی اب تک 1 کروڑ لوگوں کا ماسٹر پلان بن چکا ہے۔ لیکن راؤ صاحب، جیسے آپ نے بات فرمائی، جی پاکستان کے وزیر اعظم اور تمام اسٹیک ہولڈر کو بیٹھنا پڑے گا۔ جی ہاں یہ جو وقت ہے، جو بھی آپ کا سوال ہے، یہ پوائنٹ اسکورنگ کا وقت نہیں ہے، جی یہ وقت لوگوں کو مدد کرنے کا ہے، لوگوں کو شور و آگی کا ہے، عوام کے اندر جو بھی معاملات ہیں۔ مجھے نہیں پتا، میں سائنس کی طرف نہیں جانا چاہ رہا، اس وقت قوم بہت اذیت سے گزر رہی ہے، جی کووڈ کے حالات کی وجہ سے بازار، مارکیٹیں اور کاروبار بند ہو رہا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ لاسٹ عید پہ بہت تکلیف سے لوگ گزرے، جی لوگوں کے ساتھ راشن کے بڑے ایشوز ہیں۔ اور ایک اور بات، میں چونکہ اب آپ نے بات چھیڑ ہی دی ہے، جی جی تو میں آپ کے چینل سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ لوگوں کے جو معاملات ہیں وہ بگڑتے جا رہے ہیں، اس کے وجہ سے لوگ اکنامیکل طور پہ ٹوٹ چکے ہیں۔ جی 1 سال سے 2 سال سے جو حالات چل رہے ہیں اکنامیکل، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پرائم منسٹر سمیت آپ جیسے اداروں کو بھی آگے آنا ہوگا، جی کیونکہ وزیر اعظم ہر گھر گھر جا کے راشن نہیں بانٹ سکتے، اور اس وقت سفید پوش لوگ رمضان کا جو کہ بہت امپورٹنٹ ڈے ہے، جی جی آپ کے چینل سے میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں، ان لوگوں کی مدد کریں جو روڈوں پہ نہیں مانگ رہے۔ جی یہ بڑا آپ نے بڑا گہرا سوال اٹھایا ندیم شیخ صاحب۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آواز بالکل جانی چاہیے کہ ہمارے جو ناظرین جو اس وقت اس ٹرانسمیشن سے براہ راست فیضیاب ہو رہے ہیں، یہ بہت اہم نقطہ شیخ صاحب نے اٹھایا ہے کہ یہ جو ہم اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اس زکوٰۃ کے لیے جو ہمارے ہاں ایک پروفیشنل جو لوگ گداگر ہیں وہ ہمارے شہر کا رخ کرتے ہیں، اور ایک بڑی بہتات ہمیں نظر آ رہی ہے سگنلز پہ اور مختلف رہائشی علاقوں میں بھی ایک بہتات ہے۔ ایک سب سے پہلے تو سندھ گورنمنٹ اس پہ اپنا کردار ادا کرے، ان کو یہاں سے ریموو کرے، کیونکہ ہمارے دین کے اندر جو ہے گداگری کی کہیں کوئی گنجائش نہیں بنتی۔ اور بالخصوص یہ جو زکوٰۃ ہے، اس زکوٰۃ کے لیے تو ہمارا دین سب سے پہلے ہمیں یہی جو ہے تعلیم دیتا ہے کہ اس کو ہم اس کے مستحق تک جا کے خود پہنچائیں۔ اور جہاں تک راشن کی بات ہے، تو راشن میں جو فوٹو سیشن ہو رہے ہیں، خدا کے واسطے اس فوٹو سیشن کو آپ بند کر دیں، کیونکہ آپ نے اللہ کو دکھانا ہے، اللہ سے فضل مانگنا ہے، اللہ سے کرم مانگنا ہے۔ یہ جو دکھاوا ہے، اور بالخصوص راشن کے معاملے میں جو ہمارے یہاں ایک وتیرہ بنایا جا رہا ہے کہ ایک راشن کا تھیلا ہے، 4 لوگ کھڑے ہوتے ہیں، اور اس مجبور ماں، بہن، بیٹی کا فوٹو آپ سوشل میڈیا پہ جو اپلوڈ کر رہے ہیں، اس سے ہمیں لرزنے کی ضرورت ہے، ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ایک انسان اور انسانیت کا معاملہ ہے۔ تو اس میں بالخصوص جو کراچی میں ہمارے لوگ کام کر رہے ہیں، بالخصوص میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں ہمارے سیلانی ویلفیئر والے، بہت بڑا نام ہے اور اخلاص کے ساتھ، تو میں ان کے طریقے کو بہت پسند کرتا ہوں، کیونکہ وہ بنیادی طور پر گھروں میں جا کے اور رات کے اندھیرے میں راشن دے رہے ہیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ باقی لوگوں کو بھی اس کے اوپر آنا ہوگا، اور آپ اور ہم سب جڑے رہیے اس ایمان افروز ٹرانسمیشن کے ساتھ، اور براہ راست آپ ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں شامل ہو سکتے ہیں اور اپنی آرا بھی ہمیں دے سکتے ہیں۔ اور رمضان المبارک کے 30 دن ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم ایک ایسی ٹرانسمیشن آپ تک پہنچائے جو رمضان کی روح کو سمجھتی ہو، کیونکہ آج جو ٹرانسمیشن میں رمضان کے ایام میں، مقدس دنوں میں جس انداز میں تقدس کو برباد کیا جا رہا ہے، رمضان المبارک ایک تقدس ہے، اس کو تباہ و برباد کر دیا ہمارے۔ آج میں دیکھ رہا ہوں ہمارے اطراف میں جو اس وقت ماحول بن رہا ہے، اس سے ہمیں لرزنے کی ضرورت ہے، تڑپنے کی ضرورت ہے، کیونکہ دیکھیں ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں، لیکن جس طریقے سے گیم شوز ہو رہے ہیں، جس طریقے سے رمضان ٹرانسمیشن کا تقدس برباد کر رہے ہیں، وہ میڈیا ہاؤسز، ان کے مالکان لرز جائیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اگلا لمحہ اس دنیا میں ہم ہیں یا نہیں ہیں۔ کتنے ایسے دوست تھے پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے، لیکن آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ تو لہٰذا اپنی آخرت کو چند ٹکوں کے عوض مت برباد کریں۔
رمضان کے تقدس کو برقرار رکھیں، رمضان کی ٹرانسمیشن کریں، لیکن ان لوگوں کو رمضان ٹرانسمیشن میں بلائیں جو شعبے کے ماہر ہوں۔ آپ علماء کو بلائیں، آپ پی ایچ ڈی اسکالرس کو بلائیں، آپ اچھے لوگوں کو بلائیں جو واقعی اپنے جو سبجیکٹ ہے اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ اس وقت ناظرین کرام ایک مختصر سا ہمارے اس پروگرام میں وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے ہماری رمضان کی یہ ایمان افروز نشریات ود راؤ ناصر علی جہانگیر۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو رحمت رمضان پروگرام میں ہم رمضان المبارک کی ایمان افروز گھڑیوں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور وقفے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اسی دوران، ہمیں ابھی جوائن کیا ہے جناب، بہت اچھا پڑھتے ہیں اور بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، اور جب پڑھتے ہیں تو واقعی ایک وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ جناب شہریار اسلم صاحب، ان کو ہم اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ملک کے بڑے معروف نعت خواں۔ اور میں ہمیشہ نعت خوانوں کے لیے ایک بات کہتا ہوں کہ نعت خواں تو وہی ہے جو خلوص اور اخلاص کے ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضری لگائے، جو نوٹوں میں جھومتے ہیں، نوٹوں پر جن کی لے اور طے میں آوازیں آتی ہیں، وہ یقیناً وہ نوٹوں کے ہی کچھ ہوں گے۔ ہمارے لیے تو نعت خواں وہ ہیں جو ہمارے سر کا تاج ہیں، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا کو اپنی زندگی کا حاصل سمجھتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو خوش بخت ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ماشاءاللہ محمد عباس سہروردی صاحب، آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں ماشاءاللہ سے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑا نام جنہوں نے نعت کے حوالے سے ایک شناخت بھی حاصل کی، نہ صرف شناخت حاصل کی بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت ایک انسٹیٹیوشن کی حیثیت سے نعت خوانوں کو نہ صرف جمع کر رہے ہیں بلکہ نعت خوانی کے فروغ میں اپنے دن رات دامے درمے سخنے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہمارے بھائی ہیں، بہت زبردست گفتگو کرتے ہیں اور نعت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ۔ محمد سلیم نقشبندی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں رمضان المبارک کی گھڑیوں میں کہ آپ ہمارے ساتھ تشریف لائے، اور میں چاہوں گا کہ ہم اپنے اس فارمیٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سعادت حاصل کریں گے جناب محمد عباس سہروردی صاحب۔ جی ماشاءاللہ، بسم اللہ۔ سرکار مدینے والے رتبے ہیں تیرے نرالے، اے امت کے رکھوالے، مجھ عاصی کو بھی نبھالے، اعمال ہیں میرے کالے، مجھے تجھ بن کون سنبھالے، میرے آقا کملی والے، ہمیں کملی میں اپنی چھپا لے، جب آخری وقت ہو میرا دیدار نصیب ہو تیرا، بن قبر جو میرا ڈیرا، ہو تیرا وہاں بھی پھیرا، ہو دور لحد کا اندھیرا، نظر آئیں ہر سو جالے، میرے آقا کملی والے، ہمیں کملی میں اپنی چھپا لے، ہاں جب آخری وقت ہو میرا دیدار نصیب ہو تیرا، بن قبر جو میرا ڈیرا، ہو تیرا وہاں بھی پھیرا، کہ میں قبر اندھیری میں
روشن میری تربت کو للہ ذرا کرنا، جب وقت نظائے دیدار عطا کرنا، مجرم ہوں جہاں بھر کا یا رسول اللہ، مجرم ہوں جہاں بھر کا، محشر میں بھرم رکھنا، رسوائے زمانہ ہوں، کملی میں چھپا لینا، مقبول دیوانوں کی منظور دعا کرنا، جب وقت نظائے آقا دیدار عطا کرنا۔ جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، یہ ہر مومن مسلمان کی آرزو بھی ہے اور دل کی سب سے بڑی خواہش بھی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز میں محمد عباس سہروردی صاحب نے اس کلام کو پیش کیا ہے، تو آپ یقین جانیے کہ پورا وجود نہ صرف لرز گیا ہے بلکہ رواں رواں کھڑا بھی ہو گیا کہ ہم کتنے خوش بخت ہیں کہ اللہ نے ہمیں اپنا حبیب عطا کیا ہے، اور حبیب بھی وہ ہیں جو حبیب اللہ ہے۔ اور حبیب اللہ کون ہیں؟ کہ وہ حبیب اللہ کہ جن کے عشق کی، جن کی محبت کی کوئی حد نہ ہو، اور جس پر خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ درود و سلام بھیجتا ہو، تو اس کے کرم اور ان کی ہستی کا ہم کیا ذکر کریں، اور ہماری اوقات کیا ہے اور ہمارا مقام کیا ہے۔ ہم انہی کے ذکر سے اپنے دلوں کو نہ صرف ہم جلا بخشتے ہیں بلکہ ہم آگے کی منزلیں بھی حاصل کرتے ہیں۔ یہی ہمارا ایمان ہے۔ خدا کی قسم، اگر غموں نے گھیر لیا ہے، دکھوں نے جکڑ لیا ہے، اور آج کا معاشرہ وہی ہے، آج ہم دیکھ رہے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر نفسا نفسی بڑھ گئی ہے، آج خود غرضی بڑھ گئی ہے، آج ہر انسان اپنی اپنی میں لگا ہوا ہے، لیکن آج بھی اللہ کے بندے، اللہ کے نیک بندے موجود ہیں جو اس نفسا نفسی میں بھی مخلوق کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، مخلوق کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی خوش بختی ہے۔ میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ میرا وطن وہ وطن ہے، یہ دھرتی وہ دھرتی ہے جس دھرتی پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جنہوں نے دکھی انسانیت کی خدمت کی ہے، دکھی لوگوں کے آنسو پہنچے ہیں، جنہوں نے خود غرضی کا راستہ نہیں پکڑا، جنہوں نے محبت کا راستہ پکڑا، خدمت کا راستہ پکڑا، اور اسی راستے پہ چل کے آج ہمارا ملک روشن بھی ہے۔ میں ہمیشہ لوگوں سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ پاکستان کی پازیٹیوٹی دنیا کو کیوں نہیں دکھاتے؟ آج پاکستان دنیا میں پہلا ملک ہے جو سب سے زیادہ چیریٹی کرتا ہے، سب سے زیادہ لوگوں کی خدمت کے اندر۔ حکومت تو بہت پیچھے ہے، یہ ادارے ہی ہمارے گلی کوچوں میں لوگوں کی آنسوؤں کو پہنچنے کے لیے سب سے پہلے باہر نکلتے ہیں۔ ان کو اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی زکوٰۃ ان لوگوں کو دیں جو واقعی مستحق ہے اور خود اپنے ہاتھ سے دیں، یہی روشنی کا ذریعہ ہے۔ ان گداگروں سے بھی بچیں۔ ان جو لوگ، جو میں پچھلے رمضان میں تھا، ندیم بھائی میرے ساتھ موجود ہیں، کہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہمیں ملے جنہوں نے راشن لیا اور پھر جا کر انہوں نے جا کے دکانوں پہ سیل کر دیا۔ تو وجہ کیا تھی؟ کہ دینے والے بہت تھے، تبھی تو اتنی دفعہ لوگوں کو مل گیا۔ لیکن اگر اس دفعہ لوگ جو ہے مثال بنائیں، بالخصوص میں سیلانی کا ذکر بار بار اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ان کے ساتھ میں نے بہت قریب سے ان کے سارے سسٹم کو دیکھا ہے کہ وہ واقعی خدمت کے اس جذبے کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں کہ چلے لوگوں کے گھروں میں راشن ڈال رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک تو ایک تھیلا دے رہا ہے، فوٹو کھنچوا رہا ہے، اور ایک وہ ہے جو گھروں میں خاموشی کے ساتھ لوگوں کو راشن پہنچا رہا ہے۔ زمین و آسمان کا دونوں میں فرق ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی پازیٹیوٹی سے، اپنی محبت سے، اپنے اخلاص کے ساتھ اللہ کے ان مخلوق کی خدمت میں مصروف رہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ماشاءاللہ، بہت خوبصورت پڑھتے ہیں، شہریار اسلم صاحب جی، ماشاءاللہ۔ مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مفلس زندگی اب نہ
مجھ کو عشق نبی سے قدر مل گیا، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، جگمگائے نہ کیوں میرا عکس دروں، ایک پتھر کو آئینہ گر مل گیا، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، ان کا دیوانہ ہوں، ان کا مجذوب ہوں، کیا یہ کم ہے کہ میں ان سے منسوب ہوں، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، سرحد حشر تک جاؤں گا بے دھڑک، مجھ کو اتنا تو زاد سفر مل گیا۔ اور عشق نبی سے پہلے میں کیا تھا، شاعر کیا لکھتے ہیں کہ ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، ذہن بے رنگ تھا، سانس بے روپ تھی، روح پر معصیت کی کڑی دھوپ تھی، اور ان کی چشمے غنی رونق جاں بنی، ان کی چشمے غنی رونق جاں بنی، چھاؤں جس کی گھنی وہ شجر مل گیا، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم، جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کا کرم، بن گیا دل مظفر چراغ حرم، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتے ہوئی، زندگی پھر رہی تھی بھٹکتی ہوئی، میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا، مفلس زندگی اب نہ سمجھے کوئی، مجھ کو عشق نبی سے قدر مل گیا۔ بہت خوبصورت کلام اور بہت خوبصورت ادائیگی، اور میں یہی تو کہتا ہوں ناظرین کرام کہ عشق رسول ہی وہ دولت ہے جو ہم اہل ایمان پر اللہ کا فضل ہے۔ اور ناظرین کرام، یہ دولت ایسی دولت ہے، یہ ہر ایرے غیرے
نتھو خیرے کو نہیں دی جا سکتی، یہ خاص دلوں کو عطا کی جاتی ہے، یہ خاص رحمان کا فضل اس پہ جس پہ ہوتا ہے نا، اسے مصطفیٰ کا عشق ملتا ہے۔ یہ عشق ایسا نہیں ہے کہ ہر ایرے غیرے نتھو خیرے کو دے دیا جائے، یہ عشق رسول ہے جناب۔ یہ عشق رسول اگر ملتا ہے تو دنیا کی زندگی میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ روشنیاں پھیلا دیتا ہے، اور قبر تو ویسے ہی روشن ہے اہل ایمان کی۔ اور ہمارا یہ ہم پر تو یہ پروردگار کا اتنا بڑا فضل ہے، اتنا بڑا کرم ہے، اور میں ہمیشہ یہ بات بار بار اسی لیے دہراتا ہوں کہ کاش ہم بھی ان میں قبول کر لیے جائیں کہ الحمدللہ کہ ہم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے عاشقوں کی کسی نہ کسی لائن میں سرکار ہمیں بھی قبول فرمائیں، کیونکہ اس وقت یہ فتنوں کا دور ہے ناظرین کرام۔ ان فتنوں کے دور میں جس نے اپنے ایمان کی حفاظت کر لی، جس نے اپنے آپ کو بچا لیا اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، وہی خوش نصیب ہیں، وہی ونر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر خاص فضل کرے، خاص رحمت کرے۔ رمضان المبارک کی ان پرنور گھڑیوں میں آپ کے ساتھ پھر ملتے ہیں، ایک مختصر سا وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے رہیے رحمت رمضان ود راؤ ناصر علی جہانگیر۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک مرتبہ پھر رحمت رمضان میں آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور وقفے پہ جانے سے پہلے بڑا خوبصورت سما بن گیا تھا، اور بڑا خوبصورت انداز میں شہریار اسلم صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمارے دلوں کو منور کر رہے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں ناظرین کرام کہ اس گئے گزرے دور میں جس میں ہر طرف فتنوں نے اپنے ڈیرے ڈال لیے ہیں، اور نفسا نفسی کا آج یہ عالم ہے کہ آج اولاد ماں باپ کی نہیں ہے، ماں باپ اولاد کے نہیں ہیں، اور یہ جو مناظر آج ہمیں کیوں نظر آ رہے ہیں؟ آج ہمارے اندر اتنی زیادہ جو ہے یہ کیوں اتنی بدعمالیوں کا ایک سلسلہ نظر آ رہا ہے؟ اور آج ہم اس پہ بھی بات کریں گے، اور بالخصوص رمضان المبارک کی جو اب شروعات ہے، رمضان کی فضیلت کیا ہے۔ اور ایک حدیث جو مجھ سے بھی کئی لوگ سوال کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، ماشاءاللہ بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، عالم دین ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب در محمد نقشبندی صاحب۔ مفتی صاحب، ایک تو سوال یہ ہے سب سے اہم جو کہ مجھ سے بھی کئی دفعہ ہوا، میں چاہوں گا کہ آج کی اس ٹرانسمیشن سے یہ سوال چلا جائے۔ احادیث میں ہم نے بارہا یہ پڑھا ہے کہ جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ شیاطین کو جگڑ دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ہم ایک چیز دیکھتے ہیں، جب شیاطین جگڑ دیے گئے تو باہر یہ مناظر ہیں کہ کم تولنے والا کم بھی تول رہا ہے، مہنگائی جو ہے مسلسل بڑھ جاتی ہے، اور بالخصوص رمضان میں تو ہمارے ہاں تصور یہ ہوتا ہے کہ جو 10 روپے والی چیز ہے اس کو ہم اٹھا کے 50 روپے پہ لے جاتے ہیں، اور ہر طرف یعنی کہ جب ہم یہ سن رہے ہیں کہ شیاطین جگڑ دیے گئے تو اب شیاطین جب جگڑے گئے تو پھر یہ حالات لوگوں کے اندر ایسے کیوں ہیں؟ تو ایک تو فضیلت پہ بات کریں، کہ سوال کا جواب ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ رمضان کی فضیلت اور شیاطین تو جکڑ دیے جاتے ہیں، مگر اس کے باوجود معاشرے میں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھیں، فضیلت کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو یقیناً ہر شخص رمضان المبارک کے فضیلتوں سے واقف تو ہے، مگر کیا ہے کہ صرف یاد دہانی کے لیے کچھ احادیث بار بار ہم ان کو ذکر کرتے رہتے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں، تاکہ لوگوں کو ذہن نشین رہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت موجود ہے، فرماتے ہیں جیسے ہی رمضان المبارک قریب آتا تو اس سے ایک دن یا 2 دن پہلے حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کو خطبہ ارشاد فرماتے اور فرماتے ہیں، میرے صحابہ، تمہیں معلوم ہے کہ تم پر ایک کون سا مہینہ آنے والا ہے، اور یہ بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا جو جزا ہے، اجر ہے، وہ جنت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضور یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے تو اللہ تعالیٰ افطار کرانے والے کو وہی ثواب عطا فرماتا ہے جو روزہ رکھنے والے کا ثواب ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم میں کئی لوگ ایسے ہیں جو استطاعت نہیں رکھتے، طاقت نہیں رکھتے کہ وہ کسی کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے، تو ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو پانی کا ایک گھونٹ پلا دے، یا دودھ کا ایک گھونٹ پلا دے، یا ایک کھجور کا گھٹلی بھی دے دے،
روزہ افطار کرانے کے لیے تو اسے بھی یہ ثواب ملے سبحان گا. اللہ، سبحان اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرما دے اگر کوئی کسی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلاتا ہے تو اس کے لیے اجر کیا ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ بروز حشر اسے حوض سے پلائے گا اور پھر وہ ایسا ہوگا کہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا اس حال میں کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص، بخاری میں بھی حدیث موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے رمضان المبارک میں روزہ رکھتا ہے تو یہ روزہ اس کے گناہوں کے لیے کفارہ کا ذریعہ ہے. اللہ اکبر. اور مزید فرمائے کہ من قام رمضان ایمانا و احتسابا فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص رمضان المبارک کے راتوں میں قیام کرتا ہے ثواب کی نیت سے اور ایمان کی حالت میں، فقد غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے جو یہ قیام ہے رمضان المبارک کے راتوں میں یہ اس کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. اور جیسے کہ ابھی آپ سوال کر رہے تھے کہ شیاطین تو جکڑ دیے جاتے ہیں مگر اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں یہ کچھ ہو رہا ہے. جی ہاں. اس کی بہت سی مثالیں بھی موجود ہیں. دیکھیے جو مین شیطان ہے، سب سے بڑے شیطان ہے، اس کو تو جکڑ دیا جاتا ہے مگر شیطان کے جو چیلے ہیں، چھوٹے چھوٹے شیطان ہیں، وہ کھلے ہوتے ہیں. اچھا. وہ تو کھلے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کو وقتاً فوقتاً تنگ کرتے رہتے ہیں. آج جو ہماری زندگیوں میں چین نہیں ہے، جو ہماری ہر عبادتوں سے حلاوت ختم ہو گئی ہے، آج ہماری عبادتوں کے اندر جو وہ چاشنی نہیں مل رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم بد نگاہی کا شکار ہیں. اور بد نگاہی آج اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہمارے ہاتھ میں یہ موبائل فون ہے. میں تو اس پہ چیلنج کرتا ہوں، ہر انسان کو چیلنج کرتا ہوں جس کے پاس بھی موبائل فون ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جناب میں جو ہے وہ ان مناظر سے بچ جاتا ہوں تو ناممکن ہے. دیکھیں اب اس نے ٹیکنالوجی نے اتنے پنجے گاڑ لیے ہمارے اندر اتر گئی ہے وہ. اور یہ جو اندر ہمارے شیطان بیٹھا ہوا ہے اس شیطان سے اس نے ایسی دوستی کر لی ہے کہ ہم موبائل کے اندر اتنے دیوانے ہوتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو حلاوت جو سے ہم آج کا ہمارا معاشرہ محروم ہوا ہے، ہم محروم ہوئے، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ بد نگاہی اس مقام تک پہنچ گئی کہ آج ہمارے اندر شرم اور حیا رخصت ہوتی جا رہی ہے. فحاشی اور یعنی ہمارے گھروں میں ڈیرے ڈال چکی ہیں. آج ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو ہیں اس وبال میں ہمیں گرفتار نظر آتی ہیں. اب میں ایک حدیث ہم پڑھتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، میں یاد دلاؤں، یہ بہت پہلے سے اس حدیث کا چرچا ہوتا رہا. ہم نے کالج سے، یونیورسٹی کے تمام جگہوں پر ہمیں یہ حدیث یاد آتی رہی کہ گھر گھر ناچ گانا ہوگا اور بد نگاہی اور بے حیائی بڑھے گی. تو اس زمانے میں ہم سوچتے تھے کہ یہ ناچ گانا گھر گھر کون کرے گا؟ کیا ہم مسلمان اتنے نیچے چلے جائیں گے کہ ہم گھر گھر میں ناچ گانے کی تقریب منعقد کریں گے؟ لیکن وہ بات اس وقت صحیح ثابت ہوئی. ناظرین کرام، یہ بات آپ سے شیئر کرنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں. کہ میں پچھلے دنوں جب US گیا تو وہاں ہمارے ایک دوست کے ساتھ ہماری ملاقات ہوئی، تو میں جب یہ حدیث پڑھ رہا تھا اور یہ مناظر دیکھ رہا تھا تو تسلی نہیں ہو رہی تھی. میں نے کہا گھر گھر ناچ گانے کی کیا کیفیت ہے؟ تو جب ہم وہاں گئے تو اتفاق سے یہ جو ابھی ایک اپلیکیشن جس سے آپ اور ہم گزر رہے ہیں، اور اس اپلیکیشن کے آنے کے بعد وہ حدیث کا پورا جو منظر ہمارے سامنے آ گیا. یہ جو ٹک ٹاک نامی اپلیکیشن ہے جس پر ہمارے گھروں کی بچیاں، گھروں کی بیٹیاں، گھروں کی بچیاں، چھوٹی عمر کی بچیاں ہوں اور بڑی عمر کی ہوں، ساری کی ساری اس وبال میں گرفتار ہو گئی، چاہے ہمارے لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں. یہ سب کے سب گرفتار کیسے ہوئے کہ انہوں نے اس ایپ میں وہ فلمی گانے اور فلمی چیزیں وہ کی ہوتی ہیں، اس میں صرف آپ کو ایکٹنگ کرنی ہوتی ہے. اور وہ اب ہو یہ رہا ہے کہ گھروں کی بچیاں بھی وہ ایکٹنگ کر کے ان چیزوں کو اپلوڈ کر رہی ہیں. اب وہ حدیث ہمارے سامنے نظر آ گئی. اسی دور کے لیے یہ حدیث مبارکہ تھی. اور اس دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارے گھروں میں سکون نہیں ہے، آج ہمارے گھروں میں راحت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ وبال ہے. اس سے نکلیں. رمضان کا یہ مہینہ ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ ہم اس وبال سے باہر نکلیں، اپنے بچوں کو، اپنے آپ کو، اپنے گھر کو اس وبال سے بچائیں. خدا کی قسم اگر ہم اس سے بچنے میں کامیاب ہو گئے تو یوں سمجھ لیجئے رمضان کو ہم نے پا لیا اور رمضان سے ہم نے بہت کچھ حاصل کر لیا. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اب یقینی طور پر وقت ہمارا مختصر ہے، اختتام کی جانب یہ ایمان افروز نشریات بڑھ رہی ہیں، اور انشاءاللہ کل ہم آپ سے پھر ملاقات کریں گے اور نئے دوستوں کے ساتھ آپ سے گفتگو ہوگی. اور یقینی طور پر ہم نے کوشش کی ہے کہ رمضان المبارک کی یہ جو نشریات آپ تک پہنچے یہ خالص نشریات ہوں، جسے دیکھنے سے الحمدللہ رب العالمین آپ کے کسی روزے پہ فرق نہ پڑے. کیونکہ آج جو ہمارے چینلز پر ہو رہا ہے، میڈیا ہاؤسز میں ہو رہا ہے، یقین جانیے سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ رمضان کے نام پر جو کچھ بھی ہو رہا ہے. میں اپریشیٹ کروں گا ندیم شیخ صاحب آپ کے توسط سے کہ پچھلے دنوں چیف جسٹس صاحب نے اس پہ نوٹس بھی لیا تھا اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ یہ جتنے بھی ڈرامے باز ہیں ان کو چینل پہ آنے سے روکا جائے. خالص بات اس کی یہ پہنچنی چاہیے کہ بنیادی طور پر جو دین کی گفتگو ہے ان کو اختیار ہونا چاہیے، جن کو اس پر عبور حاصل ہے. یہاں آپ کسی موچی سے یا کسی نائی سے
کبھی آپ انجیکشن لگواتے ہیں, کبھی کسی ایسے شخص سے آپ اپنا علاج کرواتے ہیں کہ جو ذہنی طور پر دیوالیہ پن ہو, لیکن ہمارے دین اسلام کے ساتھ ہی کیوں مذاق بنایا جا رہا ہے کہ دین اسلام رمضان المبارک کی متبرک گھڑیاں ہم ایسے لوگوں کے حوالے کر دیتے ہیں چینلز پر جو خود ذہنی طور پر فارغ ہوتے ہیں, اور یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ جو سارا سال ڈانسر ہیں, ناچتے ہیں, گاتے ہیں, ہمارے معاشرے کو برباد کرتے ہیں, وہی ہمیں ان دنوں میں آ کے دین سکھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. تو میں اس بات کے اوپر وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ کی توجہ پھر سے چاہوں گا کہ اس معاشرے پر, کیونکہ آپ نے کل بڑی خوبصورت بات کی ہے, میں نے یقین جانی ہے اس بات کو سب سے زیادہ اپریشیٹ اس لیے کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک پہلا وزیر اعظم ہے جس نے پردے کے مسئلے پر پوری قوم کو جو ہے ایک بالکل احکام خداوندی کے روشنی میں بات کی, جس پر آج پورے مغربی میڈیا میں اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہے. پورا مغرب اور پاکستان کے لبرل وہ طبقے جو مادر پدر آزادی چاہتے ہیں, جو بیزار ہیں, جو اس معاشرے کا سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ وبال ہیں, وہ آج عمران خان کے خلاف زبانیں اٹھا رہے ہیں. تو میں ذاتی طور پر اس بات کے اوپر ہم جیسے لوگ جتنے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس دین سے روشن ہیں, ہم اس بات پر بالکل عمران خان صاحب کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے حدود اللہ کی بات کی. ایک ایسے وزیر اعظم نے جس نے ریاست مدینہ کی بات کی. وہ سیاسی اختلافات ہر شخص کے اپنے اپنے معاملات ہیں, وہ اس کے ساتھ رہے, لیکن دین کے معاملے میں جہاں سے کوئی بات اٹھے گی اس کو ہم اپریشیٹ کریں گے, اور جہاں اگر کوئی غلط بات ہوگی اس پر یقیناً ہم اپنا کردار ادا کریں گے, کیونکہ ہم زندہ لوگ ہیں, اس معاشرے میں سانس لیتے ہیں اور اسی معاشرے کے اندر رہتے ہیں, اسی دھرتی کے بیٹے ہیں, اسی دھرتی کے اندر جانے کی خواہش رکھتے ہیں. آج کی اس ٹرانسمیشن میں ہم نے کوشش کی کہ آپ تک وہ معلومات پہنچے جس سے آپ روشن ہوں, آپ کے گھر روشن ہوں, آپ کی قبریں روشن ہوں, آپ کا دنیا اور آخرت کا معاملہ روشن ہو. اپنے ہوسٹ راؤ ناصر علی جہانگیر کو اس پیغام کے ساتھ اجازت دیں کہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. رمضان کی متبرک گھڑیوں میں ہمارے ساتھ جناب موجود ہیں سلیم نقشبندی صاحب, اسی پر اختتام ہے. جی بسم اللہ. حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے, اور زبان پر شکوائے رنج و عالم کیا بات ہے, کیا بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ, نہیں کرتے. ارے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. اور یہ دربار رسالت ہے ملتا ہے بن مانگے, یہاں ملتا ہے بن مانگے. ارے ناداں یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے. اور محمد صلی اللہ علیہ مصطفیٰ کے بعد کے سب پھول ایسے ہیں جو بن پانی کے تر رہتے ہیں, مرجایا نہیں کرتے. جو ان کے دامن رحمت سے وابستہ وہ کسی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلایا نہیں کرتے. جو یاد مصطفیٰ سے